آج ہم آپ کو عالم اسلام کے ایک ایسے مسلم بادشاہ اور عظیم الشان شخصیت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی بہادری اور رحم دلی کی مثالیں تا قیامت دی جائیں گی، جس کی بہادری اور رحم دلی کی وجہ سے انہیں مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فاتح مسجد الاقصی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کرد نسل سے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین جنگی کی فوج میں بطور فوجی افسر کام کیا کرتے تھے۔ نور الدین جنگی نے جب مصر کو فتح کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین جنگی کی فوج میں شامل تھا، جس کا سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کا چاچا شیر کوہ تھا۔ نور الدین جنگی کے بعد ان کا کوئی ایسا وارث نہیں تھا جسے نور الدین جنگی اپنی سلطنت کا بادشاہ بنا سکے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین جنگی کی فوج کا ایک وفادار، عقل مند، ہوشیار اور ایک بہادر فوجی تھا۔ اس لیے نور الدین جنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں اپنی حکومت کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ نور الدین جنگی میں اسلام کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نور الدین جنگی کا سب سے بڑا مقصد عیسائیوں سے مسجد اقصی کو آزاد کرانا تھا، لیکن نور الدین جنگی کی قسمت میں شاید یہ نہیں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو 1182 عیسوی تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، موصول اور حلب وغیرہ کو فتح کر لیا تھا۔ 1186 عیسوی میں صلیبی سردار رینولٹ نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی جرأت کی تھی، اور یہ رینولٹ اپنے بہت سے فوجیوں کے ساتھ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا پیچھا کیا اور حطین نام کی ایک جگہ پر ان کے پاس پہنچ گئے، اور اسی جگہ پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینولٹ کے اس فوج پر ایسا آتش زدہ حملہ کیا کہ زمین پر ایک خوفناک چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس بھیانک جنگ میں رینولٹ کے 30,000 فوجی مارے گئے اور رینولٹ کو گرفتار کر لیا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کافر کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی فوجیں عیسائی علاقوں پر چھا گئی، اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا اگلا مشن مسجد اقصی کو آزاد کرانا تھا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے مسجد اقصی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ کافی دنوں تک مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہی، لیکن اس کے بعد 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر کے اسے مسلمانوں سے چھین لیا۔ 1099 عیسوی میں جب عیسائیوں نے مسجد اقصی پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں پر ایسے ظلم اور ستم ڈھائے کہ جسے سن کر انسان کی روح تک کانپ جائے۔ انہوں نے بوڑھے اور بچے کسی پر بھی رحم نہیں کیا۔ عورتوں کی عزتوں کو سر عام تار تار کیا گیا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ یروشلم شہر کی گلیوں میں مسلمانوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور پیروں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے۔ یروشلم شہر کی گلیوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس دور کے عیسائیوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ظلم ناقابل برداشت ہے۔ اسی ظلم اور ستم کی داستان سنتے سنتے سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے ہوئے تھے، اور مسجد اقصی کی محبت اس کے دل میں نصب ہو چکی تھی۔ اس فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کا رخ کیا، لیکن مسجد اقصی پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان علاقوں پر حملہ کیے جہاں سے مسجد اقصی کی طرف عیسائیوں کے لیے مدد کے امکان تھے۔ جب راستہ صاف ہو گیا تو 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فوجوں پر زبردست حملے کیے اور عیسائیوں کے پیر اکھڑنے لگے۔ اب عیسائیوں کو یہ ڈر ستانے لگا کہ یروشلم شہر میں آج سے تقریباً 90 سال پہلے جو ظلم اور ستم مسلمانوں پر کیا گیا تھا، ویسا ہی سلوک آج مسلمان عیسائیوں کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ عیسائیوں نے تھک ہار کر بالآخر اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو یروشلم شہر اور مسجد اقصی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم رہنے والے تمام عیسائیوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ عیسائیوں سے فدیہ لے کر ان کی جان بخش دی گئی، اور کسی کے ساتھ بھی کسی طرح کا کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، جن کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں تھا، ان کے بدلے خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی مالک عادل نے ان کی طرف سے فدیہ ادا کیا، اور جو خوف یروشلم میں رہنے والے عیسائیوں کو ستا رہا تھا وہ خوف اب ختم ہو گیا۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس رحم دلی پر بہت حیران تھے، اس لیے کہ جو ظلم اور ستم عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اس ظلم کی داستان ابھی تک پھیکی نہیں ہوئی تھی۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتے تو ان سے اس ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا نہیں کیا۔
اور سب کو معاف کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائی مذہب کے لوگ بھی اسی لیے بڑی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور 2020 میں ناروے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے ایک سلاڈن ڈے بھی منایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 55 سال کی عمر میں 1193 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عقل مند، بہادر اور نیک مزاج انسان تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخر میں ایک ایسا فیصلہ لیا جو ان کے بعد بالکل غلط ثابت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی اور طاقتور ایوبی حکومت کی نیو رکھی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایوبی حکومت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے 3 لڑکوں میں بانٹ دیا، جس سے ایک طاقتور اور بڑی حکومت کمزور پڑ گئی، اور 648 ہجری میں ایوبی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ دور حاضر میں مسلمانوں کو جس طرح اسلام دشمن طاقتوں کے ظلم اور خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کو، جن سے ظالم یہودیوں نے ان کی زمین اور ان کے مکانوں اور ان کے گھروں کو چھین لیا ہے، اور بوڑھے اور بچوں پر ظلم اور عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ایسے وقت میں مسلمان اس ہیرو کو بہت یاد کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایک ایسا ہی ہیرو پیدا کرے گا جو اسلام دشمن طاقتوں کو خاک میں ملا کر باطل کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔